Is the screen clear? السلام علیکم جی سر. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The very first thing is this group of 19 to 22 in the last class. I don't know what happened, but I committed some blunder. So forget everything that we learned about 19, verse number 19.
we will restart from today. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شیطان وہ صرف مجھے نہیں بلکہ وہ 11-15 جتنے تھے سب کو کنٹرول کیا, کسی کی توجہ ادھر نہیں گئی, اینڈ we did a blunder in understanding these verses. چلیے آج پھر ہم شروع سے کریں گے یہاں سے, اور اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کریے کہ انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون, کہ اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہم کو محفوظ رکھے اور وہ ہمارے قریب بھی نہ پہنچے, خاص طور سے جب ہم قرآن کی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو ہم وہ ایک کام کیے تھے کہ ورس نمبر 4 سے اس کو ایک بار کرے تھے, جو مہر کے تعلق سے تھی کہ اس کو ادا کرنا چاہیے, اور اگر کوئی چیز معاف ہو جائے تو اس کو پھر وہ حلال ہے, اسے استعمال کر سکتے ہیں. These 3 verses have nothing to do with the historical background that I gave you about Abu al-Qais رضی اللہ عنہ. ایک سب سے بڑی غلطی اس وقت یہ ہوئی تھی کہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا حوالہ میں ایک غلط جگہ دے دیا تھا. اس کو اٹھا کے ہم رکھیں گے اس حوالے کو اس گروپ کی آخری آیت کے لیے. وہ کیا کنفیوژن تھا آئی ڈونٹ نو, بس اللہ محفوظ رکھے, غلطیوں سے معاف کرے. مدن نہیں ہے لیکن کمی ہو جاتی. تو سب سے پہلی بات, یہ 3 آیتوں تک 19, 20, 21 تک آپ اس قصے کو بھول جائیے. جب ہم 22 پہ پہنچیں گے تو اس قصے کو, وہ ہسٹوریکل واقعہ ابو القیس رضی اللہ عنہ کا اور ان کی بیوہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونا اور وہ قیس کے بارے میں شکایت کرنا, وہ that is not connected with these 3 verses. So please take from your mind that historical reference I gave you, that we will again repeat when we come to verse number 22. اس گروپ کی آخری آیت میں جب ہم آئیں گے. اب یہاں سے دیکھیے, جس طرح وہ ورثے کی آیتیں 4 بہت اہم تھی, ویسے ہی یہ 3 آیتیں یہ ایک خاندانی نظام کا ریفارمیشن ہے, جس میں جو سماج یا اسلامک سوسائٹی بنتی ہے اس کا ویری بیس از دا فیملی, ہسبینڈ اینڈ وائف. ازواج سے ہی اس کی بنیاد پڑتی ہے اور اس کا ریفارمیشن. اچھے لوگ اس زمانے میں بھی تھے, اچھے لوگ آج تک بھی ہیں, قیامت تک بھی رہیں گے, لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ازواجی زندگی میں بھی تھے, ان کے میرجز سکسیس تھے. آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور اللہ محفوظ رکھے ہماری اولادوں کو, قیامت تک بھی ایسے لوگ آتے رہیں گے جن کی ازواجی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اب یہ ہم آج جو کام کریں گے, پہلے ہم 19, 20, 21 3 آیتوں کو سمجھ لیں گے اچھی طرح سے. اس کے بعد ہم اس کی گرامر سے ہم اس کو سمجھیں گے, گرامر کریں گے. گرامر ول بی دا نیکسٹ اسٹیپ ٹوڈے. آج ہم صرف نمبرنگ کے ساتھ واٹ آر دا ریفارمیشن, جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ خاندانی زندگی, اور خاندانی زندگی شروع ہوتی ہے میرج سے, اور وہ ہے
ازواج سے، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر اس سے کئی اور رشتے بنتے ہیں. تو یہ ایک کامیاب ازواجی زندگی کے کیا کیا اصول ہیں ان 3 آیتوں میں بتائے گئے. تو چلیے ہم اس کو پھر ایک بار forget about that Abu Qais رضی اللہ عنہ historical background. That will not apply here. تو آیت نمبر 4 میں ہم مہر کے بارے میں پڑھے تھے. اب یہاں پر جو خطاب ہے وہ بالکل اس وقت بھی ہم کرے تھے. اس کو یا ایھا الذین آمنوا، دیٹ از نادا منادا خطاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومنین سے ہے. اور پھر جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اگر پڑھو تو اس وقت اپنی توجہ کو، اپنی تلاوت کو پورے غور و خوض سے پڑھو یا سنو کہ اس کے اندر یا تو کوئی حکم آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اہم حکم آ رہا ہے، یا کسی بات سے، اہم بات سے روکا جا رہا ہے. تو یہ خطاب کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور یہ ازواجی زندگی، اس کے بارے میں احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان کی بھی اپنی ہر روز کانفرنس ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے چیلوں کو بلا کے ان کی کارکردگی سنتا ہے ابلیس، اور مختلف لوگ کس طرح لوگوں کو بھٹکائے، اس کے چیلے دوسرے شیطان ان کو سناتا ہے. لیکن جو آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں، زوجین میں اختلاف ڈال دیا، لڑائی کرا دی، تو اس کو گلے لگا لیتا ہے. یا دوسری چیز یہ کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنے والے کسی کو بھٹکا دیا، اس سے وہ خوش ہوتا ہے. تو ازواجی زندگی کا بگاڑ پورے معاشرے کا بگاڑ ہے، فیملیز کا بگاڑ ہے، 2 خاندانوں میں، اور پھر اس کے اثرات اولاد کے اوپر اور بہت دور دور تک پھیلتے ہیں. تب یہاں سے ہم ایک ٹکڑا لیں گے، اس کو بالکل پھر صرف آج اس کو ہم سمجھیں گے، اس کے ساتھ ہی جتنا ہو سکتا ہے پھر گرامر سے ہم کریں گے. چلیے پہلا جو حکم آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد وہ کیا ہے؟ حکم نمبر 1 جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یہ مقولہ نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ہیں. پہلا کون سا کیا حکم ہے؟ انصار کر رہے تھے شاید، واٹ از دا فرسٹ آرڈر آفٹر السلام دیٹ؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن، نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ بیوہ کے زبردستی. تو یہ کہ اس وقت ہم بالکل وہ ابو قیس رضی اللہ عنہ سے ملائے تھے، ایسا کوئی بات نہیں. اس وقت کے رواج کے لحاظ سے بیواؤں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے وارث ہو جاتے، ان کو روک کے رکھتے، اور یا پھر جو ہے ان کو کچھ ورثے میں ملتا تو اس کو ہڑپ کر جانے کی ورثہ کوشش کرتے تھے. تو دا فرسٹ تھنگ از کہ ان کو تکلیف پہنچا کے یا ان کو غلط طریقے سے ان کو جو کچھ مل رہا ہے اس کا کوئی حصہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، یا اس کا مت کرو. دیٹ از دا فرسٹ رول. اٹ ہیز نتھنگ آج ٹو بھی ڈو. کرتے، آج بھی کرتے ہیں، اور ایسے اللہ محفوظ رکھے، قیامت تک بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو خاندان والے، سسرال والے مختلف طریقوں سے روکتے ہیں یا پھر چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ
کہ ریفارمیشن اباؤٹ دا نساء، خواتین کے لیے جو ریفارمیشن ہے یا جو ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قوانین نافذ فرمائے، ان میں سے یہ 3 آیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو اس کے لیے اس کا جو حصہ ہے اس کو ہڑپ کر جانے کی کوشش کرنا یا اس کو جو ہے اس تک پہنچنے سے روکنے کی تدابیر کرنا، اس سے قطعاً روکا گیا۔ سو دیٹ از دا ون۔ گرامر ہم تینوں کی پھر ایک ساتھ ملا کے کریں گے، لیکن پہلے ہم ان 3 آیتوں کو سمجھ لیں گے۔ اینڈ دس از دا بیس آف دا فیملی لائف۔ فیملی لائف، خاندانی زندگی، ازواجی زندگی کا بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اس کے قوانین بتائے ہیں۔ چلیے ایک بات ہوگی، دوسرا کون پڑھیں گے؟ عائشہ جلدی سے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یہاں تک اور نہیں گرامر کے لیے وہاں تک لیں گے، لیکن اب ہم اس کے اصول نمبر 2 یا حکم نمبر 2 پڑھ رہے ہیں تو کہاں تک لیں گے؟ وَلَا گرامر سے تَعْضُلُوهُنَّ جی وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ۔ ویری گڈ، یہ دوسرا حکم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جی، اور نہیں تم روکو ان کو تاکہ تم لے لو اس میں سے آتیتموہن جو عطا کیا تم نے ان کو، یعنی کہ ان کے مہر میں سے جو صرف مہر ہی نہیں ہے، صرف مہر ہی نہیں بلکہ کوئی بھی چیز اگر ایز اے گفٹ بھی ان کو دیے ہیں تو اس کو واپس لے لینا یا اس کو ان سے چھین لینا، تو یہ صرف شوہروں کے لیے نہیں بلکہ افراد خاندان کے لیے، ان کو کسی حصے سے محروم نہیں کیا جا سکتا کسی صورت میں، ان کا حصہ ان کو ملنا چاہیے۔ زمانے جہالت میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوتا تھا، ان کی دی ہوئی شوہروں کی دی ہوئی چیزیں بھی ان سے چھین لی جاتی تھی یا ان کو ان کے جو بھی ان کے پاس تھا اس کی ملکیت ختم کر دیتے تھے۔ تو یہ تعدلو ہے نا، دالاس کے معنی چھین لینے کے بھی آتے ہیں، روکنے کے بھی آتے ہیں، تو یہاں پر چھین لینا یا واپس لینا ہے نا۔ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ، یعنی تاکہ تم ان میں سے بعض کو ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے، آتیتموہن۔ گرامر ہم بعد میں کریں گے، کیا کیا ہے اس میں، فعل فاعل مفعول، ہن کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ان کی بیویوں کی طرف یا ان کی عورتوں کی طرف، بیواؤں کی طرف۔ اور اب یہ مہر چونکہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے، تو خاص طور سے مردوں کے لیے ہی یہ دوسرا حکم ہے کہ ان کو ان سے کوئی چیز مت لے لو جو تم نے ان کو دی ہے، تاکہ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ، صرف اس لیے کہ تم اس میں سے کوئی چیز لے لو جو تم نے ان کو دے رکھی ہے، چاہے وہ مہر کی بات نہیں ہے بلکہ واٹ ایور گفٹس، واٹ ایور یو ہیو گیون them that we cannot take it, no one should take it۔ اس کے بعد ایک جملہ استثنیہ آ گیا کہ اگر وہ خواتین، یہ بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں تک اور تم ہی کر لو، آگے پھر کسی سے لیں گے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، تو یہ سوائے ہوں یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر کہ سوائے اس کے کہ وہ
کریں برا کام کھلے عام، کھلی فاحشہ یہاں پر میں دیکھیے کہ فاحشہ اکثر جو ہے یہ ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے فورنیکیشن، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. جھگڑے، فساد یا کوئی اور ایسی تمام چیزوں کے لیے بھی فاحشہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی تو وہ یہاں پر انہی معنوں میں ہے کہ ان کے اندر کوئی خاص برائی ہو اور وہ لائف کو ایڈجسٹ نہیں کر سک رہی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ پھر فوجداری قانون بن جاتا ہے. یہ فوجداری قانون بن جاتا ہے کہ قاضی ہی تصفیہ کرے گا کہ اس کو جو دیا گیا ہے اس کو ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے. اس کی غلطی پہ میں بھی فاحشہ فورنیکیشن کے معنی بھی ہو یا پھر کوئی اور برائی ان کے اندر ہو، یہ ایکسیپشن آ گیا اللہ سے، سوائے اس کے کہ اگر ان سے کوئی برائی پہ برائی سرزد ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں کوئی مان لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قاضی کے حکم کے مطابق ہوگا. یہ اسی آرڈر کا ایک ایکسیپشن ہے، سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا، خواتین کو مردوں کی طرف سے یا ان کے فیملی کی طرف سے، سوائے اس کے کہ وہ بہت بری عادتوں والی عورتیں ہوں. اس کے بعد عائشہ کے بعد اس کے بعد کون ہے؟ فرحہ قاضی، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ حکم ہے یہاں تک بہت اچھا. یہ کون سا حکم ہے؟ یہ تیسری، دو ہو گئے، جی تو یہ تیسرا، یہ تیسرا حکم ہے. اب یہ تیسرا حکم یہ ساری بنیاد ہے کہ حتی الامکان کیا معنی ہے؟ عاشرون، اشارہ کے معنی ٹو لیو پیسفلی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ کے معروف طریقے سے، یہ نہیں کہ غلطیاں ہوں ٹو مچ، ان کے ساتھ رہو اچھے طریقے سے. اچھے طریقے سے. اب یہ ہننا اصل میں تو کس کے لیے ہے؟ خواتین کے لیے ہے، لیکن یہاں پر زوجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے فیملیز کا خیال، یا پھر ایک دوسرے سے محبت. کمزوریاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور خاص طور سے مغربی کلچر میں ٹالرنس زیرو ہوتا ہے، ٹالرنس زیرو ہوتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جہاں مزاج نہیں ملا ڈیورس بہت کامن ہوتا ہے مغربی کلچر میں. لیکن مشرقی کلچر میں پہلے تو بالکل نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ایڈوانس زمانہ مغربی کلچر مشرق میں بھی جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں، اور اس میں دونوں طرف کے رشتہ دار بھی، کبھی پیرنٹس بھی انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں شے ایک دوسرے کی طرف سے ملتی ہے. یہ کوئی صحیح اصول نہیں ہے ازواجی زندگی کا، بلکہ ایک دوسرے کو کے ساتھ اچھی طرح سے معروف طریقہ جو بھی جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹو مچ بینڈ فار ون سیٹ، کہ صرف جو ہے بیویوں پہ اتنا جھک گئے کہ دوسرے رشتوں کو بھول گئے یا سب سے کٹ آف ہو گئے، یا پھر شوہر ہیں اپنے بیویاں اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے بالکل نالا ہیں. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاندانی زندگی کو بچانے کے لیے تیسرا حکم دے رہے ہیں کہ ویسے تو حکم صرف مردوں کے لیے ہے، اس لیے کہ ہننا کا ذکر آیا ہے. عورتوں کے ساتھ معروف عورتوں سے مراد بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے. اور یہ معروف کا لفظ جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ معروف طریقہ کیا ہے؟ یہ آج تک شاید کوئی بھی سمجھ نہیں پایا کہ not too much one side, not too less، بلکہ ایک درمیان فیئر
درمیانی طریقہ اچھے طریقے سے جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ اچھا طریقہ یہاں پر واضح نہیں ہے، لیکن تمام مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ٹالرنس جو ہے وہ ایک دوسرے میں ہونا چاہیے، ٹالرنس ایک دوسرے کو برداشت کرنا، کہیں غلطیوں کو اوور لک کرنا جہاں تک ممکن ہو سکے، کہیں زیادہ ہو تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا، وہ ایک معروف طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو یہ اشارہ کہ میں نے یہاں پر کیا ہے، اشارہ مینس ٹو لیو پیسفلی، یعنی ایک اسی سے معاشرہ بھی آیا ہے، اسی لفظ سے معاشرہ میں نے سماج، سوسائٹی، اس کی ساری سماج سوسائٹی کی بنیاد بھی یہ خاندانی زندگی، ازواجی زندگی سے، ورنہ اس کا اثر اولاد پہ بھی پڑتا ہے، خاندانوں پہ بھی پڑتا ہے، ان لاس پہ بھی پڑتا ہے، اور بہت دور دور تک اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ So it is the first responsibility of the couples to live a fair and suitable life. عاشرون، یہ تیسرا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان بے عیب نہیں ہوتا، ہر انسان میں چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یا کچھ جو ہے مزاج کے اختلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ دو مختلف خاندانوں سے ایک رشتہ جڑتا ہے، جن کے طور طریقے الگ ہو سکتے ہیں، ان کا ایک قسم کا کلچر بھی ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ کلچر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نصیحت آ رہی ہے، وہ بھی ایک حکم ہے۔ وہ کیا ہے؟ موئس قادری پڑھیے، کہاں ہیں آپ؟ اکثر غائب ہو جا رہے ہیں۔ موئس، کیا ہوا موئس؟ نام لیتے غائب ہو گئے؟ موئس کو کیا ہوا؟ نام لیتے غائب؟ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا ہو گیا تھا؟ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا بس، سوری۔ ہاں چلیے، اس کے بعد کا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہاں تک ہی لیں گے، یہاں سے اور اگر کرہتموہن، تم ان سے کراہت کرو، اور یعنی ان سے اراد رہا، تو ایسا بے شک ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھے۔ تو یہ اصل میں تو یہ سب جو ہے مردوں پہ بات آ رہی ہے، لیکن اس آیت میں وائس ورثہ ہے، یعنی دونوں طرف گرامر کے لحاظ سے صرف مردوں کو حکم ہے ان فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، لیکن وائس ورثہ ہے کہ کسی بات میں تم ان کو پسند نہیں کرتے ہو، تو وہ پسند نہیں کرنا بیس نہیں ہونا چاہیے ازواجی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کا یا پھر ایک دوسرے سے علیحدگی کا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خامیوں میں بھی ہے نا، تو وہ بعض بڑے زہر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بھی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ عصا جو لفظ آتا ہے وہ کس کے لیے؟ امید کے لیے، یا کوئی اچھا گمان رکھنے کے لیے کہ اللہ تم کسی چیز میں کو پسند نہیں کرتے ہو، یا اس کے میں کچھ خامی یا خرابی ڈھونڈتے ہو، تو پھر اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ اس میں خیر کثیر اللہ رکھ دے گا، پیدا کر دے گا۔ یجعل اللہ
اللہ تمہارے لیے بنا دے گا فی ہی اس میں سے مراد کیا ہے؟ یہی سے کیا مراد ہے؟ وہ وہ عورتیں ہیں. عورتیں یا پھر اس رشتے میں، اس چیز میں، ہے نا، خیرن کثیرہ، ممکن ہے اس کے اندر بھی کوئی بھلائی ہو، اور تم ان کی جو اولاد ہوگی وہ ممکن ہے بہت ہی صالح اور نیک نکلے، یا پھر کوئی نہ کوئی خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں لا دیں گے. So this verse is not about Abu Qais radiallahu anhu and his son after his death. وہ جو بھی ہے اس کا تعلق وہ اس واقعے کو میں سے ملا دیا تھا تو اس سے بڑی کنفیوژن ہو گئی تھی. تو یہاں پر ہم اس کو دوبارہ کریں، اور وہ یہ کہ یہاں پر 4 حکم آئے ہیں، اور 4 حکم پورے ازواجی زندگی کے ہیں، اور یہ جو قوانین ہیں اس سے پہلے، اسلام سے پہلے آج بھی کئی مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ فیملی لائف، ازواجی زندگی کی امپورٹنس کیا ہے، کہ اس سے پورا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے. سو دا 4th one is کہ اگر کسی معاملے میں ان کو تم پسند نہیں کرتے ہو صورت شکل سے، عادات و اطوار سے، تو اس میں بھی جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کرتے ہوئے معروف طریقے سے جینا وہ ضروری ہے. اور اگر تم اگر کسی چیز میں کراہیت محسوس کرتے ہو، if you dislike something between the زوجز، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ ممکن ہے یا امید ہے کہ اگر تم کسی چیز سے کو پسند نہ کرتے ہو تو یجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بہتر خیر پیدا کر سکتے ہیں. اوکے، سو دس از اے ڈفرنٹ تھنگ. On that day we were so confused. وہ ایک تاریخی حوالے سے کہ پوری آیت ہی گڑبڑ ہو گئی تھی. اب یہ 3 آیتیں ہم ایسی ایک ساتھ کر کے پھر اس کے بعد لوٹیں گے، اس کی گرامر سے ایک ایک لفظ سمجھیں گے ہم انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کوئی ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ بالکل نبھاؤ ہو ہی نہیں سکتا، بہت زیادہ طبیعتوں کا ڈفرنس ہے یا بالکل بن ہی نہیں رہی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ آیت نمبر 20 ہم لیں گے. آیت نمبر 20 صدف حسین. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، یہاں تک. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ بالکل کس کے لیے ہے یہ؟ زوج سے مراد. پھر زوج کے معنی پھر دونوں ہوتے ہیں، اسپاؤس کے معنی میں آتا ہے شوہر اور بیوی. اب ارد تم میں پھر مردوں سے خطاب ہے نا، یا پھر مرد اور عورتیں دونوں ہو سکتی ہیں. ان کیا ہے؟ اگر جی حرف شرط سے شروع ہو رہا ہے، یہاں شرط سے ہے اگر تم ارادہ کرو طلاق کے بدل چاہو بدلنا ویری گڈ، ایک زوج کا زوج کی جگہ دوسری زوج. ویری گڈ. یہ دوسرے زوج کو، یعنی یہ بھی ناگزیر حالت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مغربی کلچر میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جتنا جلدی ملتے ہیں اتنا جلدی سپریٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر پھر ایک بہترین قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اگر بالکل ہی نبھا نہیں ہو رہا تو اور اس شوہر یا اس بیوی کو چھوڑ کے تم دوسرا شوہر یا بیوی لانا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا؟ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
वहां से कहाँ तक लेंगे इसको? तो यहाँ तक सॉरी आगे भी नहीं, आएगा वो नहीं। आतियुम इहदाहुन्ना किंतारम फला ताखुजु मिनहु शैयन, यहाँ नहीं, बस यहाँ तक। फिर किंतार ये एक शर्त थी कि इन अरद तुम इस्तब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, अगर कोई वो रिश्ता खत्म ही करना चाहता है, दूसरे रिश्ते में बनना चाहता है, तो फिर ये कि इसमें औरतों का पूरा जिक्र है, वह आते तुम अहदहुन्ना, उनमें से किसी एक को अगर तुमने आते तुम दिए चुका है, दिए रखे हैं, किंतार के माने एक ढेर सी चीजें, बहुत सारा माल या बहुत सारा मेहर या कोई चीज अगर दे रखे हैं या उसका वादा किया है, तो उसके बारे में फिर एक शर्त के ऊपर और एक शर्त आ गई, है ना? शर्त आ गई। पहले तो ये कि अगर रिश्ते को खत्म करना ही चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर मर्द उनको ढेर सारा माल भी दे रखे हैं, तो फिर उसका जवाब शर्त यहाँ आ रहा है। अगर तुमने उनमें से दिया किसी को माल फला ताखुजु मिनहु शैयन, तो नहीं लो वापस, नहीं लो तुम वापस मिनहु उसमें से कुछ भी। ये कुछ हु किसका जगह है? उस माल में से, किंतारन में से, माल में, किंतार में से। शयन के माने कोई चीज भी, कुछ भी वापस नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनको जो दे दिया वो उनकी मिल्कियत है, वो उनको दे दिया। ये पूरी एक एक चीज के ऊपर थोड़ा सिर्फ गौर करना है, कोई इसको उतना समझा नहीं सकता सिवाय गौर और खौफ से कि खानदानी जिंदगी को या फिर फैमिली लाइफ को, अज़वाजी जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो क़वानीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के बयान कर रहे हैं। फिर उसके बाद का टुकड़ा नजीबा कर सकती हो, अभी ग्रामर तो नहीं कर रहा, कर तो सकती हो, मुमताज नहीं है आज। नजीबा आर यू देयर? नहीं, उससे वो म्यूट नहीं होता शायद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, म्यूट हो रहा मुश्किल से हुआ। चल चल हाँ। चल चल। आता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता खुलूनहु बहुतादन व इस्मन मुबीना, क्या तुम लोगे उसको हु की जमीन संतार की तरफ या शायन की तरफ, बहुतानन झूठ बोलकर या बहुतान लगाकर, व इस्मन मुबीना। बहुतानन के माने यहाँ पर क्या है, कोई ऐब अगर नहीं है लेकिन किसी और वजह से आपस में नहीं बन रही है, तो कोई बहुतान लगा के या उनको बदनाम करके, है ना, या फिर खुले, ये खुला गुनाह है। इस्मन मुबीना, इसम के माने फिर यहाँ पर गुनाह के मुबीना, खुला गुनाह। फिर यहाँ से एक सवाल हो रहा है, ताखुज़ून, क्या तुम उसको में से ले लोगे उनके ऊपर बहुतान में और हक की जो बात है, जो कुछ उनके अंदर मौजूद है खामी, दोनों में बड़ा फर्क है। वो खामी है नहीं, लेकिन खुद शौहरों की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से बहुत सी चीजें उनके किरदार में उनको एक दूसरे से बेदिल करने के लिए कई लोग होते हैं जो ये रोल अदा करते हैं। वो सारी चीजें बहुतान के माने वो चीज, वो खामी जो किसी में ना हो लेकिन उसको उस खामी से मंसूब किया जाए, वो बहुतान होता है। और उसी तरह से बैक बाइटिंग के बारे में भी कहा गया कि किसी में कोई खामी है उसको बयान करना, वो बैक बाइटिंग है।
اس سے روکا گیا. وہ سورہ حجرات میں آپ پڑھیں گے آگے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اگر وہ چیز اس میں موجود ہے اور اس کا ذکر ہم کریں وہ خامی کا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بائک بیٹنگ ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے اس میں اور ہم اس پہ وہ اس کے بارے میں اس برے فعل کو کسی سے منسوب کریں تو یہ بہتان ہے. بہتان بائک بیٹنگ سے بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. تو کوئی بہتان لگا کہ یا اس کی تصدیق کرے بغیر اس کا کوئی مال لے لینا، ہر طرح سے پورا سیف گارڈ جو اس زمانے میں نہیں تھا. آج بھی اسلام آ کے 250 سال بھی ہو گئے، لیکن آج بھی دنیا میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی پیچیدگیاں رشتوں میں کھڑا کی جاتی ہیں اور پھر ان پیچیدگیوں سے علیحدگی تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ بہتان لگانا، وہ بات جو ان میں ہے نہیں وہ خامی ان سے منسوب کرنا اور پھر ان کا مال لے کے ان کو گھر سے نکال دینا یا رشتہ ختم کر دینا، یہ اسم مبینہ ہے. یہ دس از دا بہت بڑا گناہ ہے، کھلا گناہ ہے. اوکے، تو یہ کون سے احکام تھے؟ وہاں 3 یا 4 ہو گئے تھے. اور یہ کیا ہے؟ کنڈیشن ہے وہ یہ کہ کنڈیشن ہے. بہتان. جی. اور اس کے بعد جو بھی مال، ڈھیر سارا مال بھی دیا ہے تو اس میں سے کوئی چیز نہیں لیں گے. اور پھر بہتان لگا کہ ان سے کوئی مال لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ تیسری آیت بھی ہم اسی کے ساتھ کریں گے. یہ گروپ ہے. یہاں سے کون ہے؟ 2% ہو گئے. ساجدہ، دانش، کمان. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہاں تک ہم لیں گے اس کو. وقت ہے اور یہ انشائیہ کوسچن ہے یہ. اور وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ کہ کیسے، ہاؤ کین، کہ کیسے تَأْخُذُونَهُ تم لے سکتے ہو اس کو. اب ہو کی جو ضمیر ہے سر، یہ وہی شیئن یا کنتارن جو ہے وہ اسی کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے. اور پھر یہ پورا کیا ہے؟ انشائیہ ہے اور پھر سوالیہ ہے اور اس میں تعجبیہ بھی ہے کہ کیسے تم اس میں سے کوئی چیز لے سکتے ہو. کیوں یہ تعجب کس بات پہ ہے؟ کہ تمہیں پتا ہے کہ اس میں مطلب گناہ کی یہ بات ہے، یا تمہیں خود جانتے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو ہاؤ کین یو ڈو. میرے سمجھ میں سر یہ اس کے ساتھ اور آ رہا ہے کچھ. آگے. جی سر. وَقَدْ أَفْزَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہاں تک ہم لیں گے. تو سر یہ افزا کا جو ہے تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اچھا، You have gone. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ وقد افزا سر، آفا زود نہیں، الف تو بعد میں لگے گا. مزید فضا یا خازا یا ہے وہ. سر، فا خازا ہے یا، نا، یہ فا ہے یہ. فازا یا، فازا یا، یہ روٹ ورڈ ہے. جی اور سر. اس میں اضافے سے افدا آیا ہے. جی اور سر. فضا کے آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو کئی معنی اس کے نکلتے ہیں. اور یہاں پر جو ازواجی زندگی ہے وہ معنی نکل رہے ہیں کہ یو lived a very close life. جیسے میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے، ازواجی زندگی ہوتی ہے، اور تم زندگی گزار چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے. یعنی اس سے اس کو الفاظ میں بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن جیسی زندگی
ہسبینڈ اینڈ وائف گزارتے ہیں وہ میں نے قد افسا بعضکم الی بعضن، یہ کیا ہے؟ ایک فریز ہے، بعضکم الی بعضن کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک کلوز زندگی، بے پردگی کی زندگی تم گزار چکے ہو۔ تو اس کے بعد کیسے تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ تم جو کچھ مال دیے ہو اس کو ان سے چھین لو۔ جی سر، مجھے یہ لگا تھا کہ شاید یہ تاخذونہ ہو، یہ اس بہتان کی طرف تو نہیں تھا کہ تم اس بہتان کی پہ کیسے لے سکتے ہو؟ کیسے تم وہ مال لے لو گے؟ وہ جو مال دیا ہے اس کو، اگرچہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوز لائف گزار چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہاں پر جو ہے اخذا سے مطلب کہ تم لے چکے ہو یا پکڑ چکے ہو، منکم کون اخذنا کون ہے؟ نون کیوں آیا؟ اخذنا جو ہے یہاں پر خواتین کے لیے جو ہے وہ مؤنث صیغے کے لیے استعمال ہو، ان عورتوں نے لے رکھا ہے منکم تم سے میثاقاً غلیظا۔ میثاق کیا ہے؟ سر یہ عہد جس کو ہم بولتے ہیں، میثاق، وعدہ۔ میثاق عہد ہے، وعدہ ہے۔ یہاں پر کیا معنی ہے؟ سر نکاح کا ہوگا یہ؟ نکاح عقد نکاح کے لیے ہے۔ نکاح ایک بہت ہی مضبوط وعدہ ہے، ایک ایسی مضبوط گراہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ ایک گراہ باندھی جاتی ہے دو اپوزٹ سیکس میں، تو اسی کو میثاق کہتے ہیں۔ اور غلیظہ کے معنی جیسے اردو میں غلیظ کہتے ہیں وہ معنی نہیں ہے، بلکہ پختہ، کہ وہ تم سے نکاح کے ذریعے ایک پختہ رشتہ باندھ چکی ہیں، اس کے بعد جو ہے ان پہ بہتان لگانا بھی اس میں آ سکتا ہے، یا پھر معروف طریقے سے زندگی نہیں گزارنا بھی آ سکتا ہے۔ تو اس نکاح کی یا عقد کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ بندھا ہوا، اس کو ہمیشہ مضبوطی سے اس رشتے کو جمانا ہے، اس رشتے کے اوپر قائم رہنا ہے نا۔ یہ آپ سماج کی طرف اپنے ماحول میں یا کہیں اور دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں جو مسلم معاشرے میں کم ہیں لیکن دوسرے معاشروں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یا پھر خاص طور سے مغربی معاشروں میں۔ یہ تین آیتیں ایک ساتھ خاندانی زندگی کے بارے میں آئی ہیں، پھر اس کا چوتھی آیت جو ہے وہ اس تعلق سے ہم اس کو الگ سے کر لیتے ہیں کہ اس میں خراب باتوں میں یہ بھی تھی، یہاں پر وہ ریفرنس آئے گا کہ ابو قیس رضی اللہ عنہ کے جو واقعہ ہوا تھا اس کو ہم یہاں لائیں گے، وہ تین آیتوں میں نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اس کو پھر ایک بار شروع سے گرامر کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور ایک ایک ٹکڑا لے کے، لیکن یہ تین آیتوں کا ایک خلاصہ آپ تک پہنچ گیا۔ جی سر، یعنی یہ خاندانی اور عائلی زندگی کے جو کچھ ہمارے قوانین ہیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بتائے گئے ہیں، اور اس میں احکامات ہیں کہ ایک مضبوط جو خاندانی زندگی ہے وہ کیسے ہم اس کو مطلب پریکٹس کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اپنی خاندانی زندگی کی مضبوطی کے لیے اور اس کی چلیے بہتری کے لیے۔ چلیے، سو فرسٹ we will do the grammar and try to re-understand it. So the first one who can do, Umara, can you do the grammar of this, at least half of this ayah? انشاءاللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین تو کون سے صرف مجھے نہیں سنانا ہے، besides me there are 14 other peoples in the class، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں they are interested in grammar، اور باقی ایسے بھی ہیں جو گرامر سے
اتنا زیادہ کیئر نہیں کرنے والے بھی ہیں تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے. کمان ڈو اٹ لیجرلی. اس میں یا ایھا الذین آمنو یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، تو یہ حرف ندا اور منادا ہے، جس میں یا ایھا جو ہے وہ حرف ندا ہے اور الذین آمنو جو ہے وہ منادا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے. الذین آمنو صلہ اور موصول مل کے نا وہ بن رہا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے. تو وہ جب وہی آپ نے جیسے بتایا کہ کان کھڑے کر لو، کچھ حکم آ رہا ہے، اور آگے حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن، کہ نہیں ہے حلال تمہارے لیے. تو لا یحلو میں لا حرف نفی ہے، یحلو میں فعل اور فاعل ہے، جس میں لا جو ہے نا لا جو ایک جو فعل کی قسم ہوتی ہے مضاف، جس میں عین کلمہ ریپیٹ ہوتا ہے، یعنی نہیں ہے حلال. اس میں جو فاعل ہے نا وہ یا ہے حلال بولے تو اس کا معنی ایک اور کیا نکلتے ہیں؟ جائز، تمہارے جائز. لیے جائز نہیں ہے. جی تو یا جو ہے نا وہ اس کا فائل ہے جو کہ آگے آ رہا ہے کہ کیا چیز نہیں ہے جائز. وہ میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ انترس النساء کرہن، کہ تم وارث بنا لو، یعنی زبردستی اپنی وراثت میں رکھ لو یا ان کو قید کر لو، مطلب روک لو، رکھ لو عورتوں کو، یعنی بیوہ جو بھی ہو کوئی زبردستی. تو لکم کو ہم بعد میں لے لیں گے. یہاں پر پھر گڑبڑ ہو رہی ہے. پچھلی کلاس ابھی تمہارے ذہن میں ہے، میں بھلا تو اسے بھول جاؤں. اچھا اسے بھول گئے کہ تم وارث بنا لو عورتوں کو زبردستی، یعنی یہی تو ہے وارث، یعنی کہ ان کو رکھ لو زبردستی. ٹھیک ہے. تو ان جو ہے وہ حرف مصدریہ ہے، اس سے آگے جو فعل آ رہا ہے اس میں سے ٹائم نکل جاتا ہے کہ تم وارث کر لو. تو اس میں ترسو میں فعل اور فاعل ہے، ورثہ اس کا بیس لیٹر ہے، یا پھر ورثہ ہی اس کا ورثہ کے معنی کیا ہے؟ وراثت، یعنی آپ کی پوزیشن. چھوڑنا. ورثہ وارث کون ہوتا ہے؟ یا کوئی چیز جو چھوڑ کے جاتے ہیں. تب یہاں پر وہ پچھلی بار جو پڑھے تھے اسے ٹوٹلی ذہن سے نکال دیجئے، بلکہ اب یہاں پر کہ تم عورتوں کو چھوڑ دو کرہن، کوئی زبردستی یا پھر کوئی برائی کی وجہ سے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ٹوٹلی میننگ چینج ہو رہے ہیں. وہ اس وقت ہم ابو قیس کی مثال یہاں پر لا کے رضی اللہ عنہ فٹ کر کے یا عورتوں کو وارث بنا لینا وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک الگ کانٹیکس میں بات آ رہی ہے. وہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا. لا یحل لکم ان ترث، کہ تم عورتوں کو عورتوں کو آسانی سے چھوڑ دو یا ان کو سے دستبردار ہو جاؤ. کرہن کے معنی یعنی کراہیت کے ساتھ یا کسی اور وجہ سے یا کسی ناپسندیدگی کی وجہ سے. دس از ناٹ حلال. اور حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. تو یہاں پر وہ پرانے اس دن کیا ہو گیا تھا نہیں معلوم، تو بہرحال وہ کچھ ہو گیا تھا، اللہ رحم کرے اور اللہ معاف کرے. یہاں پر پورا مضمون ہی الگ ہے کہ تم عورتوں کو کسی برائی کی وجہ سے یا برائی سے چھوڑ دو. That is not advisable or is not liked by اللہ سبحانہ وتعالی. ناپسند ہے اللہ کو
یا تمہارے لیے وہ چیز مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جی تو تریسو نساء یہ یحلو ہے، عورتوں کو چھوڑ دینا. کرہن النساء تو ہے وہ ترسو کا مفعول بھی ہی بن رہا ہے کہ کس کو چھوڑ دو، یعنی نساء کو، یعنی تمہاری ازواج کو. کرہن جو ہے وہ حال ہوگا کہ ڈس لائک کی وجہ سے، کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے اس وجہ سے تم ان کو چھوڑ دو. یعنی اس میں ایک بہت بڑا حکم آ رہا ہے کہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو، یہی ہے، رائٹ؟ یس اوکے، پھر آگے چلو یا کوئی اور کرے گا؟ آدھی آیت تک آنا، اس کے بعد میں کہ ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن. ولا تعدلو یہاں سے فعلیہ خبریہ یا فعلیہ حکمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، وہ فعلیہ امریہ، فعلیہ امریہ نہیں، امریہ انشائیہ جملہ ہے. واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، کیونکہ ایک حکم پہلے آ گیا، اب یہ ایک اور حکم آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے واو کو ہم حرف عطف کہیں گے، اور پھر عطف بیانیہ بھی کہیں گے. لا حرف نفی ہے، تعدلوہن میں فعل، فاعل اور مفعول ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ عین ضاد لام ہے، عدلا. اور نہیں تم تعدلو نہیں تم چھوڑو، نہیں او لے لو لے لو لے لو، لائک روک واپس رکھو. لے لو، نہیں روک رکھو. روک لو. اچھا ہاں اس کا صحیح ہے، صحیح، یاد آ گیا یاد آ گیا. ہوں، نہیں تم روکو ان کو یعنی ازواج کو، تو اس میں تا جو ہے وہ اس کے فائل ہے جن کو حکم دیا پھر جا ایک رہا بار ہے. پھر ایک بار اپنے ذہن کو فریش کرو کہ ریس النساء کرہن، وہ ان کے وہ ابو قیس رضی اللہ عنہ والی مثال یہاں پر نہیں فٹ ہوتی، بلکہ تم عورتوں کو چھوڑ دو یا ان کو الگ کرو برائی کے ساتھ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے تعلق سے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور پھر ان کو دوسری اگر صورت چھوڑ یہ دو، ہے اگر وَلَا چھوڑو تو تَعْضِلُوهُ، نہیں تم روکو ان کو، ہاں یعنی کہ زبردستی روکو، تاکہ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم لے لو کچھ حصہ اس کا جو تم آلریڈی دے چکے ان کو مہر کی صورت میں، یا ویسے ہی یا زندگی میں پھر جو بھی گفٹ دیے ہوئے ہیں، یا جو بھی کچھ دیا ہے ان کو. تو اس میں تعدلوہن میں فعل، فاعل اور مفعول بھی ہے، عدلا اس کا روٹ دونوں ورڈ ہے. فعل فاعل مفعول اس کو بتانا ضروری ہے، فاعل کون ہے، جی، پھر فائل جو مفعول ہے ہے. وہ تا جو ہے وہ اس کے فائل ہیں، اور وہ جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنو کو ریفر کر رہے ہیں، اور ہنہ اس کے مفعول بھی ہی ہے، جو کہ ازواج النساء بھی، النساء جو ہے یعنی بیویوں کے لیے آیا ہے، ہنہ خواتین کے لیے پلورل ہے یہ ہنہ. اور اس کی وجہ کیا ہے، لِتَذْهَبُوا، یہاں پہ یہ اس کا مفعول فیہ مفعول لہو بن جائے گا، کہ اس کی ریزن یہ کہ تم لے لو. ذہبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تذہبو میں تا جو ہے وہ اس کے فائل ہیں، جو اگین سیکنڈ پرسن ہے اور شاید پلورل ہے، اور وہ پھر یا ایھا الذین آمنو کی طرف ہے کہ تم لے لو. کیا لے لو؟ بے بازی، یہ جار مجرور متعلق ہے، ذہبہ ہو گیا کچھ حصہ، کچھ حصہ. آتیتموہن، ماں جو ہے وہ دو تین طرح سے ہم لے سکتے ہیں. ویری ماں گڈ. کو کیا ماں کو ہم مفعول بھی مقدم بھی لے سکتے ہیں، ماں کو ہم اس میں موصول بھی لے سکتے ہیں، اور ماں کو ہم مبتدا تو یا نہیں لیں گے، نہیں لیں یا گے، دو ہی نہیں، طریقے ہیں، دو دونوں طریقے بھی ہیں. صحیح ہیں. جی، تو اگر ماں کو ہم لوگ اس کو مفعول بھی ہی مقدم لیتے ہیں کہ جو کچھ آتے تمہن میں پھر سے فعل، فاعل اور مفعول بھی ہی ہے، اور آتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ ایک فعل علت والا ہے.
تو علت میں بھی آتایا میں بھی مقرون جو ہوتا ہے وہ لفیف جس میں 2 حروف علت آتے ہیں. تو خیر اینی ویز تو پھر آتے تمہن تو اس میں پھر وہی سیکنڈ پرسن کو حکم ہو رہا ہے یا ایو الذین آمنو کو، اور ہننا اس کے مفعول بھی ہی ہیں جو کہ ازواج کو نساء کو ریفر کر رہے ہیں کہ جو کچھ دے چکے ہو تم ان کو. ماں کو بھی آپ لیے تھے، اس کا کیا مقام ہوا؟ ماں کو جو ہے وہ مفعول بھی ہی مقدم ہم نے ایک لیا تھا، تو ہننا جو والے ہیں وہ اس کے مفعول بھی ہی ثانی بن جائیں گے اگر ہم اسے مفعول لیتے. اگر ہم اس کو ماں کو اس میں موصول لیتے تو اس کا صلہ بن جاتا ہے آتے تمہن. ٹھیک ہے، گڈ. یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد انصار کا ہاتھ کیا ہوتا؟ کوئی سوال ہے یا پڑھنا ہے؟ نہیں، سوال ہے. یہ جو تریسو کو آپ مت چھوڑو بولے وہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا. میرے حساب سے تو جو ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، یعنی عورت کو مت سمجھو اپنی غلام، لونڈی یا باندی. زبردستی اس کے اوپر حکومت مت کرو، اور جب چاہے دیو چھینو ایسا بھی مت کرو. دے کے چھین لے رہے ہیں پھر تو اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں. ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ بے حیائی یا پھر نافرمانی یا بالکل نہیں بن رہی تو ایسا میرے کفل ہو جا رہا، مگر چھوڑو بلکہ نہیں، مت چھوڑو بلکہ یہاں بالکل نہیں دکھ رہا. نہیں، یہ اصل میں ورثہ جو لفظ ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی ترکہ یا ورثہ، وارث جو ہوتے ہیں وہ کسی کے چھوڑے ہوئے مال کے حقدار ہوتے وارث وہ بھی ہوتے اور کوئی حاکم جیسے وہ لائسنس میں بھی لے سکتے اپن کہ ہیں. تم اس کو اپنی وراثت مت سمجھو، اپنی جاگیر مت سمجھو کہ عورت کو، مگر مت چھوڑو بلکہ تو وہ آگے ہے. اگر بالکل پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، بھلے طریقے سے پیش آؤ، پھر بھی جو ہے کوئی ایک چیز پسند نہیں ہے تو وہاں کمپرومائز کر لو، ہو سکتا ہے اللہ اس میں بہتری رکھ دے گا. اس کے باوجود پھر اگر بدلنے کا بھی ارادہ ہے ایسا ہے تو ویسا عرف لو میرے حساب سے. مگر شروع میں چھوڑ دو مت بول کے وہ سینس یہاں نہیں آ رہا، کیونکہ تریسو میں مت وارث بنو بول کے ہے، مت چھوڑو بول کے کہیں بھی نہیں. وارث بننا نہیں، اس میں بھی کوئی سینس تو بن رہا ہے، لیکن وہ چھوڑ دو، وارث بن جاؤ مطلب چھوڑ دو نہیں ہوتا. وارث بن جاؤ بولے تو تم حاکم بن جاؤ، یہ سینس پھر بھی آ سکتا، مگر چھوڑ دو مت چھوڑو یہ تو نہیں آ رہا. بہت ستر یہ آیت. ایک سیکنڈ کسی چیز کو ریفر بھی کر لیتے ہیں. تریسو سر ہر جگہ معنوں میں تو یہی لکھا ہے کہ تم وارث بن جاؤ، یعنی تم ان کے اوپر حاکم بن جاؤ. ایک سیکنڈ اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں نا کسی ایک جگہ پہ. وہ زمانے جاہلیت میں ایک وہ بھی. سیکنڈ جی جی جی. ایک سیکنڈ میں یہ دیکھا، اس کے بعد اس کو ایک سیکنڈ.
یہ میں سمجھتا ہوں انصار سے. میں یہاں پر ہے، میرے ہاتھ میں ایک بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر مظہری، اور یہ بہت تھوڑا سا اس کا حصہ پڑھ دیتا ہوں، سب لوگ سن لیں. اور وہ شاید انصار کا خیال سے اس میں انہوں نے بڑی تفصیل اس آیت کے اوپر لکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تریثوا النساء کرہا. اے ایمان، اے اہل ایمان، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ. یعنی یہ جائز نہیں کہ عورتوں کا مال میراث کی طرح اپنے قبضے میں لے لو اور ان سے دوسرے معنوں میں ان سے نکاح کر لو، مجبور کر کے یا کرہن. یہ معنی ہے کہ نہ وہ چاہتی ہوں اور نہ تم ان سے نکاح کر لو. اول معنی پر کرہن مصدر مجہول ہوگا اور دوسرے معنی پر مصدر مبنی للفاعل ہوگا. حمزہ اور کسائی نے اس جگہ اور سورہ توبہ میں کرہن بعض کافن میں پڑھا ہے. دوسرے قرآن نے ہر جگہ بالفتح کاف روایت کیا ہے. قرآن نے کہا بھی ضمیم کاف کا معنی ہے کہ دوسرے کو مجبور کیا جائے اور خود محض بیوی کو چھوڑ کر مر جاتا تھا ایسی حالت میں. تو اس کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی بیان نقل کیا. بابا نے اتنا مزید کہا کہ اگر عورت مر جاتی تھی تو جس نے اس پر اپنا وہی اس کا وارث ہوتا تھا. یہی جاہلیت کا دور تھا. وہ مظہری میں تو وہی بیان ہے. I think you are right کہ اس کے مالک یا اس کے وارث بن جاؤ، وہی زیادہ سینس دے رہا ہے. That's good. That's good. انصار، جی 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 جی. جہاں تک تمہارا خیال ہے یہ چھوڑ دو کے معنی سے زیادہ ان کے وارث بن جاؤ اور نہ چاہتے ہوئے ان سے نکاح کرو یا ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد کا وہی ہے. اوکے. ہاں نہیں، وہ پرانے زمانے جاہلیت میں بھی عورت کو پراپرٹی سمجھ رہے ہیں، کپڑا ڈال دے رہے ہیں، اپنی ہو جا رہی ہے. تو وہ ساری چیزوں سے پھر ممنوعیت کے ساتھ پھر یہ ایسا دکھ رہا، وہ فلو ویسے ہی آ رہا تو میرے صحیح حساب سے. ہے، صحیح ہے. چلیے جی جی. اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے جہاں سے میرا چھوڑی تم ہی کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یہ حرف استثناء ہے. ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، یہ کہ یاتی نہ وہ آئیں. یا وہ کمٹ کریں، جی ان کو پہنچے یا وہ کمٹ کریں. جی جی آتے ہیں یاتی نہ، اس میں فعل اور فاعل ہے، اور وہ آئیں، وہ عورتیں آئیں یا پہنچے. بھی فاحشتن یہ مرکب جاری ہے بے حیائی کو، یا وہ آپ جیسے دوسرا بھی ورڈ بولے تھے فاحشہ کے کئی معنی ہیں، اور اس کا حال ہے مبینہ، کھلے طور پہ. تو یہاں تک ایک ٹکڑا لے لیں گے، اور پھر اور کہ ایک ٹکڑا وعاشروہن بالمعروفی. یہ پھر حرف ربط ہے. یہ دوسری بات ہے کہ عشرہ کے معنی جو ہے عاشروہن میں فعل فاعل اور مفعول ہے، اور ہنہ کی ضمیر پھر نساء کی طرف آ رہی کہ گزر بسر کرو ان کے ساتھ.
یہ کون اچھے سا طریقے صیغہ جملہ کون سا ہے صیغہ کون سا ہے یہ جملے انشائیہ ہے اور شروع کے اور وہ اس میں کائنڈ آف حکم ہے کہ عاشری ہننا ان کے ساتھ گزارو یا بالمعروف، یہ مرکب جار متعلق ہے عاشرہ کہ بھلے طریقے سے، بالکل ابھی آپ جیسے وہ آیت کے ترجمے کے جب اس کی معروف کی بہت ڈیٹیل بتا دیے تھے وہ پرفیکٹ اس کے ساتھ گئی۔ آگے اور کر لو تھوڑا سا۔ وَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ كَرِهْتُمُوهُنَّ یہ ان حرف شرط ہے، اور كَرِهْتُمُوهُنَّ جو ہے یہ فعل شرط، اور یہ جملے انشائیہ شرطیہ ہے کہ پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں، یعنی وہی عورتوں میں، تو اس کا پھر دوسرا جملے میں اس کا جواب آ رہا کہ ایک شرط کا جواب ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، نہیں اگر ناپسند کرو انہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو۔ جی گرامر اس کے گرامر انالیسس کرو۔ یہ عصا کا آپ بتائے تھے کہ وہ اگر لوگوں کے لیے استعمال ہوں گا تو اظہار توقع، اور اللہ کے لیے اگر استعمال ہوگا تو یقیناً، تو یہاں پہ لوگوں کے لیے استعمال ہوا تو بات تو جواب شرط ہے۔ آسام جو ہے اگر تم توقع کرو یا تم شک کرو یا تم گمان کرو یا تم سوچو کہ جواب شرط ہے یا شرط نمبر 2 ہے؟ شرط نمبر 2 ہے۔ ہاں، اس واسطے کہ کرih تم اس کا اور ایکسٹینشن ہے کہ اگر تم ناپسند کرو انہیں، پھر ایک اور اس کا ایکسٹینشن ہے کہ ناپسند کرو کوئی ایک چیز میں ناپسند کرو، شکل صورت کوئی ایک چیز میں، یا دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی کوئی ایسی چیز، تو اس کے لیے یہ اور اس کی مزید وضاحت ہو رہی کہ ان تو پھر مصدریہ ہے یہ، اور تکرہو میں فعل اور فاعل ہے، شیئن اس کا مفعول بھی ہے۔ حرف شرط ہی بولیں گے، جی ان حرف شرط ہی بولیں گے، مصدریہ نہیں۔ ہاں جی حرف شرط ان جی یہ تقریر فعل شرط ہے، شیئن اس کا کیا ہے؟ شیئن مفعول بھی ہے تکرہو کا، کراہا کا۔ پھر شرط پہ اور ایک شرط آ گئی ہے، تو اس کے بعد جواب شرط یہ ہے جی وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ہو سکتا ہے تم جس سے کرائیت کر رہے ہو ایک چیز ہی کوئی ہو، معمولی چیز۔ نہیں، اس کی گرامر کرو، اب ہو گیا نا۔ وہ یجعل اس کا جواب آ رہا ہے، یجعل واد تو یہ حرف عطف ہے پورے ٹکڑے پہ، یہ ٹکڑا اس کا عطف ہو رہا۔ وہ یجعل اللہ، یہ یجعل میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، اور اس میں فاعل جو ہے اللہ ہے، اور وہ امٹی ہو کے یا جو ہے اللہ کر دے، فیہی مرکب جاری متعلق جعل، اس میں خیرن اس کا مفعول بھی ہے کہ وہ بھلائی کر دے اس میں، کثیرن جو ہے پھر ایک صفت ہے اس کی، بھلائی بہت زیادہ، خیر کی۔ چلیے اوکے، یہ ایک جو ہے گرامر کے لحاظ سے وہ ساری باتیں اور واضح ہو گئی۔ اس کے بعد کا ایک ٹکڑا کون کریں گے یہاں سے؟ اور کون ہے؟ کون شازیہ ہے؟ کون ہے یہ؟ میں کون ہے؟ جی سر، میں شازیہ۔ یس کمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، یہ پورا ایک جملہ ہے، اور یہ ایک جملہ انشائیہ شرطیہ ہے، اور واو جو ہے وہ حرف عطف ہے کیونکہ ایک ہی اس پہ بات ہو رہی ہے،
ایک پہلے حکم آئے تھے، اب یہ ایک اور سینیریو میں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو ان جو ہے وہ حرف شرط ہے، ارت تم جو ہے وہ فعل شرط ہے، اور فعل شرط ارت تم میں فعل اور فاعل ہے. ارادہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تم جو فاعل ہیں وہ جا رہے ہیں کسی پہ بھی جو یہ ارادہ کر لے، کسی بھی انسان پہ، یا نہیں الذین آمنو میں سے جو بھی ارادہ کر لے. ان کے لیے ہے. استبدالہ، استبدالہ میں جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے بدلہ. الف سین تا کی اضافت ہے جس سے آ جائے گا معنی کہ چاہو بدلنا، اور یہ اس کا بنے گا مفعول بہی. کس چیز کا ارادہ کرو؟ استبدال کا ارادہ کرو. تو زوجن مکانہ زوجن، یہ ہو گیا زوج یعنی کہ اپنے اسپاؤس کو، مکانہ جگہ یعنی یہ ہو گیا مفعول فیہی. پھر زوج آ رہا ہے، پھر یہ زوجن یعنی کہ اپنا اسپاؤس بدلنا چاہو. تو استبدالہ زوجن جو ہے، استبدالہ زوجن جو ہے یہ پورا مضاف مضاف الیہ بنتا ہے کہ بدلنا چاہو زوج کو. یہ پورا مضاف مضاف الیہ بن کے الگ تم کا مفعول بہی بن رہا ہے. پھر مکانہ جو ہے مفعول فیہی یا ظرف مکان، اور پھر زوجن جو ہے وہ اس کو ہم فریز لیول لے سکتے ہیں. جی سر جی جن مکانہ زوجن، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی اگر تم بدلنا چاہتے ہو، فریز لیول پہ ہو. جی سر، یہ فریز لیول پہ ہو گیا کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا بدلنے کا تم ارادہ کرو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یہاں تک لے لیں گے. واو اور پھر یہ ایک فعلیہ جملہ ہے، تعلق ہے انشائیہ کے. جی سر. تم سے ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ وَآتَيْتُمْ جو ہے وہ تو نہیں ہو رہا ہے. ان عرتم کیا تھا اس میں؟ ان شرط تھی، تو یہ شرط نمبر 2 ہو گئی. شرط نمبر 2 نہیں آ نہیں، رہی، معطوف ہو گئی یا پھر شرط پہ. جواب ہے شرط ہے کلیئر. اگر بدلنا چاہو تو سر کیا تو ہوگا؟ پھر فلا تاخذوا منہ شیئن ہوگا نا جواب. تو سر یہ تو پورا یہی بات چل رہی ہے. یہ اس کی آگے مزید وضاحت کہہ سکتے ہیں ہم کہ ارادہ کرو بدلنے کا، اور تم نے دیا ہو ان میں سے ایک کو قنطار، تو یہ تو اسی کی مزید وضاحت ہے. تو جواب تو سر یہ ہوگا نا فلا تاخذوا، پس نہیں تم لو ان سے کوئی چیز. جب تم ارادہ کر لو بدلنے کا تو نہیں لو ان سے کوئی چیز. سر یہ جواب ہوگا نا. ٹھیک ہے، چلیے. وَأَتَيْتُمْ أَحْدَهُنَّ یہ بھی شرط میں آ رہا ہے. جی یہ بھی شرط کا ہی حصہ ہے. آتئی تم، آتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تم جو ہے وہ اس کے فائل ہیں جو کہ ریفر ہو رہے ہیں وہی یا ایھا الذین آمنو میں سے یہ ارادہ کریں. احداہن یہ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے، ایک کو ان میں سے. جی سر، مضاف مضاف الیہ ہو کہ اس کا مفعول بہی ہے. اور قنطارن جو ہے یہ مفعول بہی نمبر 2 ہوگا کہ کیا دو ان میں سے ایک کو کیا دیا ہو، قنطارن یعنی کہ ڈھیر. تو یہاں ہم اس کو کسی بھی گفٹوں کا ڈھیر کہہ سکتے ہیں، یا روپوں کا یا سونے کا جو بھی ڈھیر دیا ہو، گفٹس دی ہوں ڈھیر. فلا تاخذوا منہ شیئا، یہاں سے جواب شرط ہے جو کہ ایک انشائیہ امریہ جملہ ہے. فا جواب حرف شرط ہے. لا تاخذو جو ہے وہ فعل شرط ہے جو کہ ہے امر نہیں. لا حرف نفی اور تاخذو میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہیں. تم پکڑو یا تم لو. تو اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے جو فاعل ہیں وہ سیکنڈ پرسن پلورل ہے کہ جو بھی یہ ارادہ کرو تو تم نہ لو ان سے. شیئن اس کا بنے گا مفعول بہی کچھ بھی، منہ جار مجرور متعلق ہے تاخذو، اور ہو کی ضمیر جاری ہے ان عورتوں کے زوج کی طرف یا پھر قنطار کی طرف. سر کس طرف جائے گی کہ اس ڈھیر میں سے؟ نہیں، قنطار کی طرف. جی سر، قنطار کی طرف. ٹھیک. اور یہ کیا ہے؟ آتاخذونہ سے جملہ کیا ہے؟ آتاخذونہ
یہ ایک سوالیہ یا تعجبیہ جملہ ہے، یہ انشائیہ جملہ ہے، سوالیہ یا استفہامیہ جملہ ہے، جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگے یا تم بناؤ گے بہتان اس پر. تو اس میں جو ہے جو ہے وہ حرف استفہامیہ ہے. تاخذو میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، اخذا روٹ ورڈ ہے، تا اور نون زبر جو ہے وہ جا رہا ہے پھر سیکنڈ پرسن پلورل کی طرف، جو کہ پھر جو ارادہ کر رہے ہیں ان کی طرف ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں سے. اور ہو جو ہے وہ اب یہ عورتوں کی طرف، زوج کی طرف جا رہا ہے کہ تم بناؤ یا تم دو لگاؤ ان پر. بہتانن یہ اس کا کا کیا مفعول جی سر مفعول بے ہی ہے ہوں نہیں مفعول بھی ہی نہیں ہوگا، جی سر نہیں ایزن ہے نا اس کا. او مفعول لہو ہے. اتاخذونہ بہتانا و اسم مبین، یہ یہاں سے یہاں تک یہ عطف ہو رہا ہے. بہتانن اس کا مفعول لہو ہے، اس ریزن سے تم کوئی چیز لے لو گے. ٹھیک اوکے. بہتان سر میں سمجھا ہو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن بہتانن بھی مجھے نہیں پتا تھا مفعول لہو ہے. جی سر ٹھیک. تو یہ اس کا ریزن ہے کہ اس لیے تم لوگ ان سے. سر میں سمجھی تھی تاخذونا کا یہاں مطلب ہے کہ تم لگاؤ ان پر یا تم پکڑو ان پر بہتان. تو ٹھیک ہے، اچھا تم لو ان سے اس کو، ٹھیک یعنی خنتار کو لے لو اس سے. ٹھیک سر. بہتانن بہتان لگا کر مفعول ہو گیا. واو جو ہے وہ حرف ربط ہے کہ اس کا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اسمن مبینہ ہے. ربط نہیں ہوگا. سر یہ تو اب اس کا کنکلوژن ہے نا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو وہ اسمن مبینہ ہوگا. اسم مبینہ اور گناہ کے یعنی کسی عطفی ہوگا نا. ٹھیک ہے سر. تو اسمن جو ہے وہ اسمن ہے اور اس کی جو صفت ہے وہ مبینہ ہے. یہ بن گیا واضح کر. چلیے تو ابھی ایک آیت رہ گئی، اس کے بعد دوسری کر لی ہے تو یہ ختم ہو گیا. مگر یہ گروپ بہت ستایا، مجھے بھی ستایا، آپ کو بھی ستایا، پتہ نہیں اللہ رحم کرے. اچھا so do you afternoon class, do you want a class tomorrow or shall we extend the holidays instead of 22nd to 21st to till Sunday, next Monday? holiday please sir, holiday. سر Okay. کیونکہ فاطمہ بھی مجھے لگتا ہے نہیں آئیں گی، ان کے ہسبینڈ شاید آ گئے ہیں تو وہ بھی نہیں اس فاطمہ کا الگ کیسے، وہ بچے کا اللہ رحم کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے شولڈرز میں فریکچر آ گیا، تھوڑا پریشان، وہ بھی نہیں آئیں گی. So why don't we enjoy holidays from 21st to Sunday and see you all next Monday inshallah. Will it be okay? انشاءاللہ. سر کل کلاس نہیں ہوگی رائٹ؟ ہاں کل نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد 2 اور کلاسز ہیں، پھر اس کے بعد تو کلاس نہیں ہوتی، لیکن فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. نیکسٹ کلاس ول بی آن منڈے 27th جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.